بے زبان ہم کو سمجھ کر مار رہے ہو، تم کمزور سمجھ کر ہمارے گھروں کو توڑ رہے ہو، تم ہم کو پیٹ رہے ہو، نوجوانوں کی جوانی کو جیل میں ڈال کر برباد کر رہے ہو، اللہ بدلا لے گا۔ ہم دعا کریں گے کہ اللہ تم کو باعزت رہا کروا دے، اللہ تمہارے ماں باپ پر رحم کرے، اور تم نے جو غلامی کا ثبوت دیا اویسی کے پاس الفاظ نہیں ہے، اللہ اپنے حبیب کی لاز رکھے گا، تم کو اجر دے گا۔ حضرت خبیب بن عدی کی روح پکار کر کہہ رہی ہے کہ جو لوگ آج ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہم کمزور سمجھ رہے، اللہ ہمارا بدلہ لے گا انشاءاللہ تعالی۔ موجودہ دنیا میں اگر کربلا کی تاریخ کہیں پر دہرائی جا رہی ہے تو غزہ میں دہرائی جا رہی ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ اسد الدین اویسی اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بیوی سے زیادہ، اپنے اولاد، اپنے نواسا نواسی، اپنے بھائی بہنوں سے زیادہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ نو کمپرومائز آن دیٹ۔ لاکھ مسائل اور مشکلات آ جائے، تمہاری طاقت، تمہارا اتحاد ہے احمد نگر کے لوگوں، اپنے اتحاد کو ٹوٹنے مت دو۔ ہمیشہ یاد رکھو اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر چاہتے ہیں۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ اسد الدین اویسی اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بیوی سے زیادہ، اپنے اولاد، اپنے نواسا نواسی، اپنے بھائی بہنوں سے زیادہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ نو کمپرومائز آن دیٹ۔ آپ ہمارا پوسٹر نکال لو، آپ جو کرتے کرو، مگر میرا دنیا میں وجود اگر ہے، میرا شناخت ہے مسلمان کی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہر چیز وہ ہے۔ اب نوجوانوں، آپ کو شکایت ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، یاد رکھو جب ہم محبت کرتے تو محبت کی تاریخ یہ بتا رہی ہے نگر کے نوجوانوں، صدیق اکبر 1500 سال پرانی تاریخ تم کو بتا رہا ہوں، کعبے کا صحن ہے، صدیق اکبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ کفاران قریش نے، صدیق اکبر نے کہا کہ دین کو قبول کرو اور یہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کفاران قریش نے صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ بعض روایتوں میں آیا کہ ایک شخص جو عتبہ بن رابعہ نام تھا، وہ تو اپنا جوتا نکال کر، تو جب صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ان کی ناک کہاں ہے، ناک پیچھے ہے یا آنکھ پیچھے یا سامنے، بے ہوش ہو گئے۔ جب صدیق اکبر کو ہوش آیا تو پہلا جملہ ان کی زبان سے کیا نکلا اپنی ماں سے؟ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ صدیق اکبر کی محبت غار میں ہے، ہجرت کر رہے ہیں، غار میں صدیق اکبر چلے گئے، بولے رسول اللہ ٹھہریے، اندر گئے، غار کو صاف کیا، سب سوراخوں میں پتھر لگائے، بولے آقا دو عالم آپ اندر آئیے، ایک سوراخ دکھا، اپنا پیر رکھ دیا، صاف تھا، صاف دس دیا۔ صدیق اکبر کے آنکھ میں آنسو آئے، آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صدیق اکبر سے، ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا رسول اللہ صاحب نے مجھے ڈس لیا۔ صدیق اکبر نہیں چاہتے تھے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لایا اور صدیق اکبر کو شفا ہو۔ کیا تم جانتے خبیب بن عدی کون تھے؟ صحابی رسول ہیں، پکڑ لیا ان کو، کفاران قریش سلیب پر مانے کراس پر لٹکا دیے، کوئی چاقو مارتا، کوئی چھری مارتا، اور کسی کہنے والے کہا کہ اے خبیب کا اچھا ہوتا کہ تمہاری جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تم گھر میں آرام سے بیٹھو۔ حضرت خبیب نے کہا خدا کی قسم نہیں،
میں سب کچھ قربان کر دوں گا مگر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھتا نہیں دیکھ سکتا۔ جب ان کو پھانسی کی سزا دی جا رہی تھی تو حضرت خبیب بن عدی نے کہا کہ اے ظالموں، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ یہ 2 رکعت نماز موت سے پہلے ہی حضرت خبیب بن عدی کی ہے۔ نوجوانوں 2 رکعت نماز پڑھے اور نماز پڑھ کے دعا کرے، اللہ میں تیرے سے شکایت کر رہا ہوں، میں تجھ سے شکایت کر رہا ہوں، مولا میرا ایمان ختم نہیں ہونا، میں دین پر مرنا، یا اللہ مجھے دین پر مرنے دے۔ موت سامنے ہمیں دعا کیا کر رہے، شکایت کر اللہ سے، اور پھر کیا کہا، اللہ جو آج مجھے لوگ مار رہے اللہ تو ان کو چن چن کر تم سے بدلا لے۔ تو جو لوگ آج ظلم کر رہے، حضرت خبیب بن عدی کی روح پکار کر کہہ رہی ہے کہ جو لوگ آج ہم پر ظلم کر رہے ہم کمزور سمجھ رہے نا، اللہ ہمارا بدلا لے گا انشاءاللہ تعالی۔ تم بے زبان ہم کو سمجھ کر مار رہے ہو، تم کمزور سمجھ کر ہمارے گھروں کو توڑ رہے ہو، تم ہم کو پیٹ رہے ہو، نوجوانوں کی جوانی کو جیل میں ڈال کر برباد کر رہے ہو، اللہ بدلا لے گا، ہم کچھ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حوصلوں کو بلند رکھو۔ جب خبیب بن عدی پر ظلم ہوتا تھا تو ایک صحابی رسول تھے، سعید بن امیر کا نام تھا، وہ سیریا کے گورنر بن گئے تو راتوں میں بعض اوقات تو بے ہوش ہو جاتے۔ فاروق اعظم خلیفہ تھے، ان سے پوچھا کہ سعید بن امیر کیا ہے یہ؟ بولے میں اس وقت خبیب بن عدی کے پر ظلم کیا جاتا تھا، دیکھتا ہوں تو بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ تو تم سمجھ رہے اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اور آپ ہم سمجھ اللہ دیکھ رہا میرے بھائی، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ اور اگر تمہارے دل میں ذرا سا بھی یہ خیال پیدا ہے یار بڑی بے بسی ہے یار، بڑی بے بسی ہے یار، کیا ہو رہا ہے یہ؟ میرے دوست غزہ کو یاد کرو، 65,000 شہید ہو گئے۔ کتنے؟ 65,000 غزہ میں شہید ہو گئے، اور کیا بول رہے ہیں؟ مرنے کو تیار ہے مگر ظالم کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ غزہ کی مائیں اپنے بچوں کو اٹھا کر کہہ رہی ہے کہ بیٹا جا، بیٹی جا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا تو جا کر شکایت کرنا کہ دنیا اندھی ہو چکی تھی، ہمارے قتل کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ باپ نوجوان بچے کی لاش کی طرف دیکھ کر کہہ رہا ہے بیٹا جا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ موجودہ دنیا میں اگر کربلا کی تاریخ کہیں پر دہرائی جا رہی ہے تو غزہ میں دہرائی جا رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمتوں کو بلند رکھو۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ جنت نہیں ہے، دارالعمل ہے، یہ عمل کرنا ہے۔ نوجوانوں ہمت سے کام کرنا ہے، حوصلوں کو بلند رکھو۔ لاکھ مسائل اور مشکلات آ جائے، تمہاری طاقت تمہارا اتحاد ہے۔ احمد نگر کے لوگوں، اپنے اتحاد کو ٹوٹنے مت دو۔ یہ سب کوششیں کیا کی جا رہی ہیں کہ تم کو ایک موتیا پرو دینا، موتیا کو اس طرح تمہارے کو توڑ کے بکھر دیا جائے۔ تم متحد رہو، اللہ انشاءاللہ تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس چیز کو اپنے دلوں میں بٹھا لو نوجوانوں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اپنے ہمتوں کو بلند رکھیں گے، اور جو بچے ہمارے محروس ہیں ان کو جواب دے رہے ہیں کہ ہم تم کو نہیں بھولے، آپ ہماری دعاؤں میں ہیں۔ ہم دعا کریں گے کہ اللہ تم کو باعزت رہا کروا دے، اللہ تمہارے ماں باپ پر رحم کرے، اور تم نے جو غلامی کا ثبوت دیا اویسی کے پاس الفاظ نہیں ہے، اللہ اپنے حبیب کی لاج رکھے گا، تم کو اجر دے گا۔ اللہ ضرور ہمارا مالک، اللہ ہمارا ناصر ہے۔